الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ جو دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور درس کے اختتام پر انشاءاللہ آیت کریمہ بھی ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اس زمانے میں مقبول نہیں۔ بس ختم ہو گئی بات۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اس زمانے میں مقبول نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر رب کریم نے، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ رب کریم نے فرمایا کہ دنیا کی جو زینت ہے اور دنیا کی جو شہوت ہے، شہوت کہتے ہیں آپ کی رغبت کو، کہ آپ کس طرف مائل ہوتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا کہ عمومی طور پر عورتوں کی طرف، بیٹوں کی طرف، بیٹوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ عورتیں، بیٹے اور چاندی اور سونے کی جو ہے وہ تھپیاں، اور اسی طرح سے سواری اور مویشی اور کھیتی، فرمایا یہ ساری دنیا کی تماہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ بہت خاص ہم نے رکھا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب استاد بانٹ رہا ہوتا ہے کوئی چیز، یا باپ یا دادا، تو پوتوں کے اندر کوئی لاڈلا ہوتا ہے، اسی طرح اولاد میں کوئی اولاد لاڈلی ہوتی ہے، تو جب سب کو بانٹتا ہے نا تو کان میں اس کو آہستہ کہہ دیتا ہے تمہارا حصہ الگ رکھا ہے، تمہارا حصہ، کہتے نہیں ہے پوتے کو دادا کان میں آہستہ کہتا ہے، رات میں جب سب سو جائے نا پھر آ جانا میرے پاس، تمہارے لیے میں نے الگ سے رکھا۔ تو میرا رب فرما رہا ہے او بندے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، تمہارے لیے میرے پاس بہت خاص رکھا ہے۔ وہ جو اس کا خاص کہنے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ساری پوری دنیا، یعنی چاندی سونا ہیرے جواہرات، یہ کچھ بھی نہیں، ہم نے تمہارے لیے بڑا خاص رکھا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، انداز دیکھیں آپ، قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھا کریں، اسلوب کہتے ہیں انداز کو۔ قل، میرے حبیب آپ کہیے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ بہتر کی، ان لوگوں کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے۔ ان کے لیے اب کیا ہے؟ پہلے کہا کہ عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، سواری، مویشی، کھیتی، یہ ساری دنیا کی۔ میں نہ بتاؤں تم کو تمہارے لیے اس سے بہتر جو ہم نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے۔ فرمایا ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ اتنی آہستہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، میں بات کر رہا ہوں جنت کی اور پبلک ابھی بھی سو رہی ہے۔ یہ خیالی جنت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن شک کی جگہ نہیں، قرآن حق ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے میں نہ بتاؤں وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر اب رب بتا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے، ہم نے ان کے لیے جنت رکھی ہے جس میں نہریں بہتی۔ پراپرٹی تمہاری ایسی ہے کہ دنیا والی، بھلے تم 100 سال کا ایگریمنٹ کر لو تو 100 سال تو تم ویسے بھی نہیں رہو گے، اس سے پہلے تو خود چلے جاؤ گے۔ کس جاگیر کی بات کر رہا ہوں؟ میرا رب فرما رہا ہے یہ دنیا والی آج ہے کل نہیں ہوگی، کل ابا تھے آج بیٹا ہے پرسوں پوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا جو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے نا خاص، ہمیشہ اس میں رہو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے، بیویاں وہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی ایک طرف، جنت، جنت کی نہریں، جنت کی نعمتیں، پاکیزہ زوجے، یہ ساری ایک طرف۔ رب نے فرمایا میں جنت میں تو اسی کو رکھوں گا جس سے میں راضی ہوں گا۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے۔ تو وہ کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہے کہ جس کا خدا اس سے راضی ہو جائے۔ تو رب کریم سے بار بار یہ دعا کریں کہ رب کریم آج کی اس مبارک رات میں ہی ہم سے راضی ہو جا۔ اس وقت ہم اپنے رب کے حضور موجود ہیں اور کائنات کی سب سے افضل مجلس میں ہم بیٹھے اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھ سے اور میرے ساتھ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ہم ایمان والے، ہماری بخشش کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بچا نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے۔ پھر یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے اوصاف، وہ صبر کرنے والے،
وہ سچ کہنے والے، اور وہ جو ہے تھوڑے پر انہوں نے جو ہے وہ زندگی کو اپنے بہت ہی سادگی سے گزارا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ہمیشہ رب سے بخشش طلب کرنے والے۔ اور جانتے کس وقت میں بخشش طلب کرنے والے؟ جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت میں بخشش طلب کرے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ کون سا وقت ہے؟ عین صبح جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، بالاسحار، اس سے مراد ہے فجر، کہ وہ جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ سب سے مقدس گھڑی ہوتی ہے پورے 24 گھنٹوں میں۔ تو اس وقت میں جو بندہ اپنے رب کے حضور اس طرح سے گڑ گڑاتا، آپ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، ہی نہیں، کسی کی حاجت نہیں ہے۔ دو چیزیں پکڑ لیں آپ کے گھر میں، ایک ماں کے قدم تھام لیں اور ایک تہجد کا وقت پکڑ لیں۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سب کچھ ملے گا، وہ گھڑیاں ایسی۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ تو اسلام ہے، اور یہاں پر علم کی فضیلت کی کہ جو علم والے ہیں اللہ نے ان کے مقام کو بہت بلند کیا، اور اللہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اس کے ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ تم میں جو علم والا ہے اللہ نے اس کو دیگر لوگوں پہ درجات عطا کیے۔ تو اپنے لوگوں کو دین کا علم خود سیکھیں اور اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بار بار ہمارے سامنے آتا، آیت نمبر ہے 26، کہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اسی خدا کے لیے، اور جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ بندے نے تصور کیا، ہر آدمی کی سوچنے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ایک اس کا یعنی معیار کا آخری ایک درجہ، یار مجھے 1 ارب روپے مل جائے نا مزہ آ جائے۔ پھر آگے اس نے کہنا 10 ارب مل جائے، اس نے کہا 50 ارب مل جائے، 100 ارب مل جائے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے لیمٹ پہ سوچا ہوا ہے، اور وہ اس کے حساب سے لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا میں نے بنا لیا تو میں بہت کامیاب انسان ہوں۔ میرے رب نے فرمایا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور جب میں کسی کا ہو جاتا ہوں تو پھر 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 ارب یہ سب نہیں ہوتا۔ میں جس کو عطا کرتا ہوں تو پھر تو ملکوں کی بادشاہی دے دیتا ہوں۔ میرے رب کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ جسے چاہے اسے عطا کر دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو یہ سمجھا کہ وہ کنویں میں گئے اور وہ کنویں میں مر گئے اور کنویں میں ختم ہو گئے، تو اللہ نے ان کو اس اندھے کنویں میں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا کر دی۔ تو رب کریم جس کو عطا کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا۔ عزت کسے ملتی ہے؟ جسے خدا چاہتا، اور جسے اللہ عزت عطا کرتے تو کائنات کی ساری طاقت مل کے اس کو رسوا نہیں کر سکتی، اور جسے میرا خدا رسوا کر دے تو پوری دنیا اسے عزت نہیں دلا سکتی۔ میں 2 لفظوں کے اندر اس مسئلے کو واضح کر دوں، صدیق اکبر کو پورے جہاں میں سب سے زیادہ عزت ملی، سب سے زیادہ عزت پورے اس خلق میں، نبی اور رسول کے بعد سب سے زیادہ با عزت وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پوچھو تو صحیح کہ یہ ساری عزتوں کے تمغے ملے کہاں سے؟ کہنا حضور کے دربار سے۔ میں سرکار کا سچا غلام بنا رہا اور عزت کے یہ تاج مجھ کو ملتے رہے، تو ساری عزتیں میرے سرکار کی نالین مبارک سے ہیں۔ اور جو حضور کے در سے العیاذ باللہ اگر وہ دھتکار دیا جائے اور وہ گستاخ ہو جائے تو زمانے کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی میڈیا کی اسکرینوں پر چور ہے چور ہے چور ہے، کہ جس کو رسوائی نصیب ہو جائے تو پھر وہ ایسا رسوا ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی حضور کے غلام کو چھیڑا اس کی عاقبت برباد ہو گئی۔ سب کو جو ملنا ہے وہ مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو ملے گا، لیکن گستاخ کو تو اللہ دنیا سے ہی دکھا دیتا کہ اس کا انجام ہوتا کیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے بھی سرکار کے ایک غلام کا ایک قطرہ خون بھی بہایا ہے، قسم خدا کی بہت بڑی اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس نے بھی کیا ہے اور جو اس میں شامل ہیں سب کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ عزتیں ساری ہماری طرف سے، اور ہم جسے رسوا کر دیں تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے عزت نہیں دلا سکتی۔ وہ پروردگار ہے کہ جو دن میں سے رات کو نکال دیتا
اور رات میں سے وہ دن کو نکال دیتا۔ آج تک دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور سائنس فیل ہو جاتی ہے جب میرا خدا رات میں سے دن اور دن میں سے رات کو نکالتا۔ یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کیسے کرتا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ جس کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو زندے سے مردہ اور مردے سے ہم زندہ، وہ بھی ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری قدرت رب کریم کی، اور وہ اپنی قدرت کا اظہار اس لیے کر رہا تاکہ مومنو تم کبھی گھبرانا نہیں اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ تم کمزور ہو۔ یہ دیکھ لو جس کا کلمہ تمہاری زبان پر اور تمہارے دل میں لکھا ہوا ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقت میرے خدا کی ہے، میرے خدا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس اپنے خدا سے جو ہے وابستہ رہو اور خدا کے فرمان پر چلتے رہو۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 31 آل عمران کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ہم میں سے سب کو اللہ سے پیار ہے، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دوسرے پارے میں وعدہ کیا تھا کہ اے مالک ہم تجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ہم شدت کی محبت کرتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مضبوطی کے ساتھ میرے حبیب کی پیروی کرنا، ہر چیز میں میرے نبی کی، میرے حبیب کی پیروی کرنا۔ اور یہاں پر پیروی سے مراد کیا ہے کہ سرکار نے کیسے نماز پڑھی ویسے پڑھنا، سرکار کیسے چلے، سرکار کیسے بولے، سرکار نے کیسے جو ہے وہ کھانا کھایا، سرکار کیسے بڑوں کے ساتھ، سرکار کیسے بچوں کے ساتھ۔ ہمارا باقاعدہ اس پر تو درس ہوتا ہے، نماز عصر کے بعد درس سیرت جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو موقع ملے، وقت ملے تو آپ اس درس میں بھی تشریف لائیں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ اس میں ہم ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ اور شمائل مصطفیٰ، میرے سرکار کی زندگی کیسی، میرے سرکار کا وجود کیسا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ تو میرے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب اللہ کے محبوب تم بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، کیونکہ اس کا کام ہی بخشنا ہے، اس کا کام بخشنا۔ اب یہاں پر ایک ذکر آ رہا، وہ ذکر بڑا اہم ذکر ہے، اور وہ ہے بی بی سیدہ مریم علیہ السلام کا۔ سیدہ مریم جو کہ بیٹی ہیں بنت عمران کی، اور کائنات میں چار عورتیں جن کو سب سے زیادہ فضیلت ملی۔ کسی کو چاروں عورتوں کا نام پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے چاروں کا؟ جی زور سے ذرا بتائیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیدہ مریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ نہیں ابھی اس میں تھوڑا سا ہو گیا مسئلہ۔ آسیہ، یہ انعام آپ کے لیے رکھا ہے، آپ لے لیجئے گا، صحیح ہے؟ آپ بھی لے لیجئے گا فاروقی صاحب، آپ بھی۔ یہ چار عورتیں کہ جن کا ذکر اور کائنات میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل، آپ لوگ بھی یاد کر لیں۔ اس طرح کی باتیں یاد کر لینے پہ بھی نجات ہو جاتی ہے۔ سیدہ آسیہ یہ زوجہ تھی فرعون کی، یہ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں، بولے سبحان اللہ۔ اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بلکہ آپ ایسا کریں سیدہ آسیہ، پھر سیدہ مریم، پھر سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، ہماری ماں، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی زوجہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرنے والی، اور خود سرور کونین ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے کہ جس وقت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ میری ماں خدیجہ آپ سے آپ کی چادر طلب کرتی ہیں، اس امید سے کہ ان کے بدن پر جو کفن ہوگا وہ آپ کی چادر کا ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت جو فرمایا، اور یہ کیا ہے کہ سرکار کا فرمان آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہاری ماں سے ہماری اتنی محبت، اور وہ تو میری اتنی پیاری، وہ میری زوجہ محبوبہ ایسی ہے کہ جس وقت میں لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہی تو پیاری تھی جو میرا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ آج اپنی ماں سے جا کر یہ کہتے نا کہ اگر مجھ سے بجائے میری چادر کے اگر میرے بدن کی کھال بھی مانگی ہوتی تو میں اتار کر پیش کر دیتا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ، اور اس کے بعد سیدہ طیبہ
بنت رسول اللہ، سیدہ کائنات، سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ 4 عورتیں کہ جن کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت دی گئی۔ اب یہاں پر وہ ذکر آ رہا ہے بنت عمران، سیدہ مریم کی والدہ، ان کا ذکر۔ انہوں نے کہا، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 36 سورہ آل عمران، انہوں نے نظر یہ مانی تھی۔ اچھا یہ ذہن میں رکھے کہ نظر کا ماننا حق ہے، یعنی کوئی بھی نظر مان سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نظر، اب نظر کیا ہے کہ میں نے یہ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کے لیے جاؤں گا، یا میں نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی خاطر کسی اللہ کے بندے کو حج کے لیے بھیجوں گا، تو یہ نظر کہلاتی ہے نظر شرعی، اور اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا اس پہ واجب ہے، لازم ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو پھر گناہ گار ہے۔ ایک ہوتی ہے نظر عرفی، یہ جو ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے نا عوام میں، وہ یہی ہوتی ہے کہ یار میرا یہ کام ہو گیا نا تو غوث پاک کی 11 دیگیں میں نے چڑھانی ہے، تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے، اس کو عوام میں نظر عرفی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور اس کا یہی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایصال ثواب کروں گا اور فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اس کا جو ثواب ملے گا کھلانے کا وہ میں ہدیہ کروں گا کس کو؟ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر عرفی۔ تو نظر شرعی جو ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نظر عرفی کسی نے کی ہے تو وہ اس کی سہولت پر منحصر ہے کہ اگر اس نے کی ہے تو بہتر پھر یہی ہے کہ کرے، اس کو بھی کرے۔ دین میں کوئی بھی مذاق نہیں ہوتا، اور دین کے کسی کام میں بھی کبھی کوئی مذاق نہ بنائے۔ یہ جو کامیڈین ہوتے ہیں نا، تو خدا را ایسی کامیڈیوں سے اللہ سب کو بچائے کہ جس میں کفر ہوتا۔ اور یہ جو کامیڈی کرنے والے ہوتے ہیں نا آرٹسٹ، ان کی زیادہ تر کامیڈی میں اللہ، دین، رسول، قبر، فرشتے اور یہ ان چیزوں کا مذاق باقاعدہ، اور جب تک ان چیزوں پر مذاق نہ بنائے تو ان کی کامیڈی میں جان نہیں آتی۔ معاذ اللہ، اگر اس نے کوئی اس طرح کا کفریہ کلمہ کہا، اور عمومی طور پر یہ کامیڈین کہتے ہیں، اور آپ نے سن کر مسکرانا شروع کر دیا، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا؟ وہ تو ایمان سے گیا، جس نے سنا اور مسکرایا وہ بھی گیا، ایمان سے گیا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، ایک مولوی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، بڑے ٹی وی پہ بھی چھائے ہوئے ہوتے بڑے، ان کے اب تو خیر بوتیک شوتیک بھی کھول لیا انہوں نے، آج کل تو نوٹ بھی کما رہے ہیں، ڈالر والر بھی کما رہے ہیں، بہت بڑا انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا۔ ان کے سامنے بیٹھ کر بند کمرے کی ایک ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر موجود ہے، ایک خبیث بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور مولوی کہہ کے مار مار کے ہنس رہا ہے۔ مثال کے طور پر کل من علیہا فان، فان کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تو میرے خدا کا نام باقی رہے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک بنگالی اس کو پڑھتا، کوئی ہنسے گا نہیں، صرف میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے بنگالی جب پڑھتا ہے نا تو وہ فان کو پان پڑھتا ہے۔ اب اس کے اوپر مولوی صاحب کہہ کے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں تو چاہیے تھا تھپڑ مارتے اس کے منہ پہ کہ تمہیں شرم نہیں آتی، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو جن کو قرآن سے دکھاوے کا ہو تو وہ دکھاوے کے آنسو بھی اور دکھاوے کا پیار ہوتا ہے، لیکن جن کو حقیقت میں قرآن سے پیار ہو تو وہ تو اس کے ایک حرف کی بھی گستاخی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو نہیں پتا وہ فرانس ہالینڈ کے اندر تھا، وہ کوئی خبیث آیا ہے وہاں پر، اور اس نے بھرے مجمع میں اور پوری فل پروف سیکورٹی کے بیچ میں کہ میری تو سیکورٹی کھڑی، پادری ہے ان کا، اس نے جیسے ہی قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی، شام کا شامی جوان تھا، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھا اور کھینچ کے لات ماری پادری کو، وہیں پہ گرا دیا اس نے۔ کہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم نے جو کرنا ہے ہم نے اپنا کام کر دیا۔ یہ ہوتا ایمانی جذبہ۔ تو یہ جذبہ تو اس طرح کے۔ اب بنت عمران نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کروں گی۔ کیا پیاری نظر ہے ہم میں کوئی اس طرح کی نظر ماننے والا؟ کوئی نیا دولہا، کوئی دلہن، ابھی شادی ہوئی ان کی، اور انہوں نے یہ نظر مان لی ہو کہ ہماری پہلی اولاد اگر لڑکا ہوا تو ہم اس لڑکے کو دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ چلے آج سے ذہن بنائیں، آج سے ذہن بنائیں، یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن کی بات حق ہے۔ اپنی ایک اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیں، نظر مان لیں۔ جو ہمارے کنوارے ہیں نا ان قریب دولہا بننے والے ہیں،
تم صرف یہ نظر مان لو انشاءاللہ پوری زندگی کی راحت رب کریم عطا کر دے گا. بس نظر مانے آدمی کہ میری نظر میں نے مان لی کہ میرا بیٹا ہوا، جو بھی میرا پہلا بیٹا ہوگا میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا. تو بنت عمران نے یہ نظر مانی کہ میں اس کو اللہ کے دین کے لیے میں وقف کروں گی، بجائے اس کے کہ بیٹا کے ہوتا. ان کو بیٹی ہو گئی، اور بیٹی بھی کیسی بیٹی؟ سیدہ مریم، ماں کے شکم سے ولیہ. سیدہ مریم ولیہ ہیں، اور ولیہ بھی پھر ایسی ولیہ. ہمارے یہاں تو آستانے آج بن گئے، چار دیواری آستانے سب کچھ بن گئے، لیکن ان آستانوں کے اندر جو کام ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوا. بی بی سیدہ مریم، ہمارے یہاں تو پیر صاحب لگے ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کیش کاؤنٹر مرید ہوتا ہے نا وہ سب سے قریب بیٹھا ہوتا ہے، پیر صاحب ڈالر والا مرید سب سے قریب ہوتا. سیدہ مریم ایسی ولیہ اور اللہ پر ایسا توکل اور یقین کرنے والی وہ خاتون ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے کے اندر انہوں نے بند کیا کہ جہاں پر آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور ان کو ہر کچھ اور ساری نعمتیں وہاں پر ملتی. تو رب کریم تو جس کو رزق عطا کرنا چاہے تو یونس علیہ السلام کو تو مچھلی کے پیٹ میں بھی عطا کر دے، اور رب کریم ہے جس کو چاہے عطا کر دے. وہاں پر جو ہے وہ ڈال بھی آ گئی، اور وہاں پر بس آپ نے اس کو اعلانا ہے تازہ پھل اور تازہ نعمتیں اور وہ سب کچھ آپ کے آستانے پہ آتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پیر صاحب تم کو اس بات کی کیا ٹینشن کہ سارے پیسے والے مرید ہو، اور صرف پیر صاحب پیسے والے مرید کے گھر پہ جائیں، فقیر کیا جاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا جو پیر کامل ہوتا ہے اسے دنیا کی ہوس ہوتی نہیں، دنیا کی ہوس ہوتی نہیں ہے. اب لیجئے جناب، وہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام کا گزر ہوا. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا بے موسم کے پھل، آپ سمجھے بے موسم کے پھل یعنی جس موسم کا پھل نہیں، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل سیدہ مریم کے آستانے پر موجود. تو آپ نے پوچھا من انا لکی آذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ جواب سنے سیدہ مریم نے کیا کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میری ولایت ہے، تم کو پتہ نہیں ہے ہماری ولایت ہے یہ. کہنے لگی یہ میرے رب کی طرف سے ہے. میں نے جب اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کیا ہے نا تو میرے رب نے پھر مجھ کو تنا نہیں چھوڑا، یہاں پر بھی مجھ کو رزق عطا کر رہا ہے. ہاں اس چار دیواری میں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ میں باہر کہیں جاتی ہوں. اس کے بعد بے موسم کی ساری نعمتیں مجھ کو ملتی. ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. مزاج کیا؟ میں جب حفظ کے لیے آیا یا دین کے لائن میں آئے، اسکول میں پڑھتے تھے، پھر دین پڑھنا شروع کیا، اور یہیں پر قبلہ مفتی صاحب کے پاس جب حفظ کرنا شروع کیا. اب خاندان میں پڑوس میں کیا کراچی کے میں ایک سٹائل بتا رہا ہوں، مولوی بن رہا ہے، آپ اپنے بچے کو مولوی بنا رہے ہیں، یہ صدقہ خیرات کھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں ایک سوچ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کی ایک سوچ بن گئی، مولوی بنا رہا ہو، ارے مولوی بنا رہا ہو، مولوی بنا رہا ہے نا، کوئی بدماش تھوڑی بنا رہا ہے. صدقہ کھائے گا؟ میں نے کہا اگر اس کے نصیب میں لکھا ہے تو صدقہ ہے، کھانے والے بھی ہوتے ہیں. میرے رب نے صدقے کو حلال کیا، جو صدقے کے مستحق ہیں ان کے لیے صدقہ کھانا حلال ہے. وہ صدقہ کھانے والا مولوی وہ بڑا چپتا ہے نظروں میں، اور میں نے کہا جو پورے ملک کی ریاست کی پورا مال کھا جائے اور پوری قوم مل کے اس کی جوتیاں سیدھی کر رہی ہوتی. کچھ ہوش ہے قوم کو؟ یعنی مسجد کے باہر اگر کوئی چور مل جائے نا، جوتی چوری کرنے والا، سارے مل کے اس کی ٹھکائی کرتے ہیں. اور جو پورے ملک کی ریاست کی پوری مال کھا جائے، ساری قوم مل کے اس کا جوتا سیدھے کر رہے ہوتے. صاحب تشریف لا رہے ہیں، صاحب تشریف. تو صرف سمجھنے کے لیے، جس کو رب کریم چار دیواری میں رزق عطا کرے، جو دین کے لیے وقف ہو جائے، اللہ اس کو ایسے رزق عطا کرتا ہے. تو جو قرآن پڑھے اس کو میرا خدا رزق نہیں دے گا؟ بولے نا، میرا خدا اس کو رزق نہیں دے گا. سیدہ مریم کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان کو بے موسم کے پھل عطا کر دیے، شرط یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین اور توکل مضبوط ہونا چاہیے، تو رب کریم ایسے عطا کرتا. اب یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام تشریف لائے، اور اس زمانے میں سیدنا زکریا علیہ السلام تھے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا میرا خدا مجھ کو عطا کرتا، اور اللہ جسے چاہتا بے حساب عطا کرتا. صرف یہ نہیں دیا ہے، بے حساب، یعنی آپ یہ سارا لے کر بھی چلے جائیں اور پوری دنیا یہاں سے لے کر بھی چلی جائے. توجہ کریں، پوری دنیا یہاں سے لے کر بھی چلی جائے، اس لیے دینے والا خدا ہے. دے گا کتنا؟ کہنا بے حساب دے گا، سمیٹتے رہو، حساب ہوگا ہی نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے آستانے پر پہنچو، وہاں پر بڑھتا ہے تو بے حساب بڑھتا ہے، بے حساب بڑھتا ہے.
میرے غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، وہ تقریباً کوئی 1000 سال کے قریب لگ بھگ ہو چکا جب سے غوث پاک نے اسے قائم کیا۔ تو سجادہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ لنگر خانہ جب سے چل رہا ہے، جب سے غوث پاک نے چلایا، تو کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ یہ بند ہوا؟ تو فرمایا کہ ایک دن کے لیے بند ہونا تو دور کی بات ہے، آج تک ایک وقت کے لیے بھی بند نہیں ہوا۔ ہاں، تو یہ ولیوں کے آستانوں کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سیدہ مریم نے جو کہا، اب لیجئے یہ بڑے عقیدے کا مسئلہ، اور ہمارے نمازی حضرات، کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اس کا پھر یہ میں جواب بھی دے رہا ہوں کہ ولیوں سے استمداد اور ولیوں سے استغاثہ کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ غوث پاک مجھے بچا لے، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ لیجئے جناب، سیدنا زکریہ علیہ السلام آپ کو بتا رہے ہیں، کوٹ کرنے کے لیے آیت نمبر کوٹ کرے 38۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اسی مقام پر جہاں سیدہ مریم کا آستانہ ہے نا، ہنالکا، اس کا ترجمہ ہوتا اسی جگہ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے میرے رب، مجھ کو ایک سترا بیٹا عطا کر دے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جو بے اولاد حضرات ہیں وہ اس آیت کو کوٹ کر لیں، جن کی اولاد نہیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں، جن کے خاندان میں کسی کی اولاد نہیں، وہ اس وظیفے کو کوٹ کر لیں۔ قبلہ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب الحسنی الجیلانی، میں نے ان کو دیکھا کہ جو بھی بے اولاد ان کے پاس آتا ہے تو حضرت یہی فرماتا ہے کہ فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو وہ پڑھے، اور ساتھ میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور تہجد میں نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے۔ تو یہ آیت نمبر 38 یاد کر لیں، یہ بہترین وظیفہ، نہ عامل نہ کامل کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حق ہے، اور اس حق نے یہ کہہ دیا کہ یہ دعا، اے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھ کو صرف ذریت نہیں، طیبہ بھی، پاک ذریت، صالح اولاد چاہیے، صالح اولاد چاہیے۔ اب جہاں پر انہوں نے یہ دعا مانگی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 39 میں آیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی آپ اپنی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو آنے والے فرشتے نے آپ کو بشارت دی، اللہ نے آپ کے لیے بیٹے کا انتخاب فرما لیا، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ کا کیا مطلب؟ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے زندہ کرنا۔ اسی لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا لقب ہے محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا۔ تو یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا یا زندہ کرنا۔ تو یحییٰ اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا کہ وہ تو خود زندہ ہوگا، اور جو اس کے ساتھ لگے گا اس کو زندگی بھی عطا کرے گا، ایسا بیٹا ملے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے کی تصدیق بھی کرے گا، سید بھی ہوگا، سب سے زیادہ سترا بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ مجھے بتاؤ، ولیہ کے آستانے پہ دعا مانگی، اتنی صفات والا بیٹا ملا، اتنی صفات والا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہاں سے جو مفسرین نے لکھا بھی ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے جس وقت میں یہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں نا، ابھی آپ کو جھٹکا لگے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کی لگ بھگ کوئی عمر ہوگی 100 سال کے قریب، اتنی عمر ہو چکی تھی آپ کی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اس عمر میں پہنچ گئے۔ کسی 100 سال کے بندے سے آپ اس دور میں کہہ سکتے ہیں چاچا ایک شادی کر لو تمہاری اولاد ہوگی، تو محلے والے بھی ہنسیں گے اور چاچا خود بھی ہنسے گا کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہو۔ میں ایک بات صرف یہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو دی، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کا نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جب نبی مایوس نہیں ہوتا تو نبی کا عمل امت کے لیے درس ہوتا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے اولادی اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات چیک اپ کرا لیا جاتا ہے، لڑکی کا بھی چیک اپ ہو گیا، لڑکے کا بھی چیک اپ ہو گیا، دونوں طرف سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب لڑکے کی اماں جو ہے وہ فورس کرتی ہیں کہ بھائی یہ لڑکی جو ہے اس کے اندر عیب ہے، فلاں ہے، اس کو طلاق دو، دوسری شادی کر لو۔ یا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک بیوی سے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اب ساس یہ تو ہے ہی منحوس، 3 بیٹیاں اس سے پیدا ہو گئیں، بیٹا تو دوسری شادی کر لے، بیٹا ہو جائے گا اس سے۔ یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا اس بہو کا کام ہے؟ پیٹ میں صورتیں کون بناتا ہے؟ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا نا 3 پارے میں، ابھی تو گزرا ہے پیچھے، ماؤں کے شکم میں صورتیں وہی بناتا جیسی وہ چاہتا۔ تو اس کے اندر بہو کا کیا ہو گیا؟
پھر اللہ نے دکھایا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ اس عورت پر ایک اور عورت لائی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے 3 بیٹیاں جنی تھی. اب دوسری شادی اس کی کرائی اس وجہ سے کہ اس سے بیٹا ہوگا. قسم خدا کی رب کریم نے پہلی والی سے بیٹا عطا کیا اور دوسری والی سے بیٹی عطا کی. وہ میرا رب ہے، وہ اس کی شان ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے اس امید میں اس عمر میں بھی ان کو کوئی مایوسی نہیں. اور مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ مایوسی انسان کو کفر تک، نہیں تو مایوسی انسان کو خودکشی پر لے جاتی. مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو خودکشی کے سین آتے ہیں نا، عورت نے خودکشی کر لی، مرد نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، قسم خدا کی ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا ہی نہیں. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا. کیوں؟ جب میری مشکل اور میری ہر مدد اور میری ہر حاجت کا سننے والا اور پورا کرنے والا ہے تو پھر مجھے کس بات کی پرواہ؟ مجھے کس بات کی پرواہ؟ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میری پکار بھی سنتا، مجھ کو عطا بھی کرتا. میں تو تھا ہی نہیں، مجھ کو پیدا کیا، اور جب میں پیدا ہونے والا تھا تو میرے آنے سے پہلے میری ماں کے سینے میں میرا رزق رکھ دیا تھا. اور پھر کیسا یقین ہو سکتا رب کریم کی ذات پر؟ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تشریف لیا. اب لیجئے، اس عمر میں جو لاڈلا بیٹا ایسا ملے، اس بیٹے کے لیے پھر باپ کے دل میں محبت کیسی ہوگی؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آپ کے صاحبزادے کھڑے. کون؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام. اور وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ایک لڑکی نے محبت کی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اس رشتے سے منع کیا. کچھ وجوہات تھیں، اس بنا پر منع کیا. اس لڑکی نے اس وقت کے بادشاہ کو کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، اور بادشاہ اس لڑکی کو چاہتا تھا. پہلے اس نے منع کر دیا بادشاہ کو، کیونکہ وہ رغبت رکھتی تھی سیدنا یحییٰ علیہ السلام میں. جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو اس نے بادشاہ کی طرف رجوع کیا اور اس کو کہا کہ میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن مہر میں مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. وہ چونکہ اس کی محبت میں، اس کے جمال میں وہ اتنا کھو چکا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بادشاہ برا نہیں تھا، نبیوں سے وہ عداوت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ سلسلہ رہا نا کہ وہاں پر ناحق وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا 4 سپارے میں، کل ہم نے پڑھا، اس سے پہلے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے ناحق. تو اس نے، جانتے کس وقت میں؟ سیدنا زکریا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سنیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لخت جگر ساتھ میں، کہ جس کو بی بی سیدہ مریم کے آستانے پہ دعا کر کے مانگا. بی بی سیدہ مریم کے آستانے پر پتہ یہ چلا ولیہ کے آستانے پر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. نبی کا عمل امت کے لیے درس ہوتا ہے، یاد رہے گا یہ درس. ہاں، اس لیے ان آیتوں کو کوٹ کیا کریں. آپ ایسے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا لخت جگر ہے، اور حالت نماز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا جا رہا. مجھے بتائیں، کسی باپ کو یہ پتہ چلے کہ ساتھ کھڑے میرے بیٹے کو کسی نے ہلکا سا دھکا بھی دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نماز توڑ دے. اور تیری جرت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو دھکا دینے کی؟ لیکن اللہ کے نبی اور انبیاء کہ جن کو رتبے رب کریم عطا فرماتا، ان کا امتحان بھی بڑا کڑا امتحان ہوتا، سخت ہوتا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، لخت جگر کا سر قلم ہوتا رہا، لیکن آپ کی نماز میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آیا. نماز آپ نے پڑھی. آپ کو پتہ ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر انور کہاں مدفون ہے؟ دمشق میں. وہ جو اموی مسجد ہے دمشق کی، اس کے بیچ میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر انور جو ہے وہ مدفون ہے. اور اہل شام کا یہ کہنا ہے کہ اسی مسجد میں ایک اور جگہ ہے کہ جہاں پر سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سر انور مدفون ہے. یہ جو تاریخ انہوں نے بیان کی، تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر انور یہاں دمشق میں، اور یہ بالکل کنفرم ہے کہ دمشق کی اس جگہ پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر انور مدفون ہے. یہ تو ہو گیا مسئلہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا. اور اس کے بعد پھر جب قوم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے دشمن بن کے گئی،
اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے آپ جا رہے ہیں اور پیچھے دشمن اور قوم آپ کے، تو درخت میں سے صدا آئی کہ آپ مجھ میں داخل ہو جائیں، میں آپ کو جو ہے وہ اس وقت میں آپ کے دشمنوں سے میں آپ کو بچاتا ہوں۔ تو وہ درخت ایسے کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں آ گئے۔ شیطان تو بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت میں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اس نے کمزور کرنا ہے، اس نے اپنی قسم پوری کرنی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو ہر وقت میں ہر گھڑی میں اس طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں کہ جن کے پیچھے شیطان ہوتا ہے کہ اب ایسا کر لو، اب ویسے کر لو، یعنی کسی وقت میں ایسا بھی سننے میں میں ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی، اور آج جو ختم نبوت کے سپاہی بن رہے ہیں تو سب ان کے سینوں پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ تو یہ شیطان جس کو بہکائے اور جس سے جیسا کام لے لے، تو اس وقت میں شیطان نے کیا کام لیا؟ قوم کو کہا کہ یہ دیکھو قمیص کا دامن نظر آ رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا جو قمیص کا دامن تھا نا، وہ درخت میں سے نظر آ رہا تھا۔ کہنے نہیں، ہم نہیں مان سکتے، درخت کے اندر کون جا سکتا ہے؟ یہ ستون اس کے اندر کون جا سکتا ہے؟ یہ درخت اتنا موٹا تھا نا، اس کے اندر کون جا سکتا؟ کہنا تم آرا لے کر آؤ، اس کو کاٹو، تمہیں پتہ چل جائے گا اندر کون ہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے ان کی قوم پھر وہ آرا لے کر آئی اور آپ کو جسم کے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے درخت سمیت۔ تو یہ انبیاء اکرام پر آزمائش اس طرح سے آتی رہی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا یہ جو ذکر تھا وہ یہاں پر پورا ہوا۔ اب ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ یہ تھا کہ اس میں میڈیکل اور طب بہت زیادہ پروان چڑھی ہوئی تھی۔ اچھا، کوئی بھی اگر چاہتا نا کہ اس کی معاشرے کے اندر عزت ہو، تو ان کے نزدیک سب سے زیادہ با عزت وہی ہوتا تھا جو میڈیکل اور طب اور حکمت کے اندر آگے ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب وہ بھی اپنے اپنے منجن لے کر آ گئے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے حکماء اور اطباء تھے وہ اپنے اپنے لیا ہے کہ بھائی میں یہ کر لیتا ہوں، میں اس کا ہارٹ اسپیشلسٹ، تو کوئی کہنا میں کڈنی اسپیشلسٹ، تو فلاں اسپیشلسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی اسپیشلٹی جب دکھاؤں گا تو تم میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ کہنا وہ کیا؟ آپ نے مٹی کا پرندہ بنایا، سانچا، اور سانچے کو بنا کر اس میں ایک ایسے پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایسے پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا، آئے مریض کے پاس، جب تک پہنچے مریض کے پاس مر چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پھونک اس کو بھی ماری تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس لیے کہ مرے ہوئے کو ڈاکٹر کیا، ڈاکٹر کا باپ بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہے تو کبھی آپ نے سنا کہ بھائی یہ مر گیا لیکن فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ وہ زندہ کر دے گا؟ لیکن اللہ کے پیاروں میں کی پھونکوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ پھونک بھی دے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے، میرے پاس آتے ہیں نا بھی جب ہاتھ ملانے کے لیے، تو 2-4 ہیں میرے پاس، وہ ہر سال ان کا کام ہوتا ہے حضرت، تو بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پھونک کیوں لگوا رہے ہیں، یا ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، شیخ صاحب آ رہے ہیں، حضرت پھونک مار دیں۔ میں تو اتنی پھونکیں لگواتا، حضرت کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے پھونکوں کا کیا شروع کیا؟ میں نے حضرت ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے اور ہمارے بڑوں کی پھونکوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ مردے کو مار دے تو زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو کام نبی کے شخصیت میں معجزہ ہوتا ہے وہی ولی کی شخصیت میں کرامت ہوتا ہے، وہ کرامت ہوتی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میں نے وہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ آیت نمبر ہے یہ 49 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، اور اخلقو فعل مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا، پیدا کیا بھی ہے، کرتا رہوں گا۔ مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، میری پھونک جیسی پرندے کو لگتی ہے پرندہ ہوا میں اڑنے لگتا اللہ کے حکم سے۔ اور کوڑ، برس اور مادر ذات جو اندھے، برس ہے، کوڑ ہے، آنکھوں کے نابینا ہے، میں صرف ہاتھ رکھ دوں تو شفا ہو جاتی۔ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ مردے کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ مردے کو زندہ کرنا میرے خدا کا کام۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم کو نہیں پتا؟ پہلے پارے میں تو پڑھا تھا تم نے، اللہ کا نبی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی زمین پر اللہ کا، آپ کو پتا ہے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو کام اصل کر سکے اسی کی عطا کردہ پاور سے یہ بھی کر لے۔
اس کو کہتے ہیں خلیفہ، کہ جو کام پہلے کرتے تھے اب ان کو خلافت مل گئی، جو کام وہ کرتے تھے وہی کام یہ کریں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تخلیق کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ ہم نے کہا یا غوث المدد، میرا غوث مدد کرتا ہے، کہنے کیسے؟ میں نے اللہ کے حکم سے۔ میرے سرکار مشکل کشائی فرماتے ہیں، کیسے؟ میں نے اللہ کی مدد سے۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت مدد کر ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں۔ فرق اس میں کیا ہوتا ہے کہ خدا اپنے ہر قسم کی جو اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کے جو کام ہیں، وہ اپنے تمام کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ ہے وہ اپنے ہر کام میں رب کریم کا وہ محتاج ہوتا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مباہلے کا ذکر ہے کہ رب کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مباہلہ ہوا تھا بنو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، بنو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو میں نے کہا ذکر اس کا کرتے ہیں کیونکہ آج سیدہ کائنات کا دن ہے۔ تو انہوں نے اس وقت میں چیلنج کیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ آپ کا دین باطل ہے، ہم حق پر ہیں، اور اگر آپ حق پر ہیں تو پھر لے آئیں اپنے بیٹے، اپنی عورتیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور فیصلہ جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، کہ اگر ہم پر رب کی طرف سے عنایت ہوگی تو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہم باطل ٹھہرے تو پھر آسمان ہم پہ ٹوٹے گا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں بھی ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہوئے، مباہلہ ہمارے یہاں بھی ہوا۔ یہ شاید آپ کو یاد ہو، کوئی 20 سال 18 سال پہلے کی بات ہے، یہ لاڑکانہ کی رپورٹ ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد پناہ، وہ ہاری ہے، اور اس کے سامنے ایک بندہ ہے ہارون۔ ہارون جو تھا عقیدتاً وہابی تھا۔ تو ہارون کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ تم صبح اٹھو تو سلام پڑھو، شام سلام پڑھو، کوئی کام شروع کرو سلام۔ محمد پناہ نے جو بیان دیا، میں وہیں پر موجود تھا، یا ملیر میں جلسہ تھا، تو وہاں پر وہ آئے، تو اس میں انہوں نے بیان کیا پیور سندھی لہجہ، یعنی اردو بھی صحیح نہیں آتی، پگڑی بھی انہوں نے جو باندھی ہوئی تھی جیسے ایک دیہاتی ہاری کسان باندھتا اسی انداز میں، اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑو، یہ دیکھو حضور کی ذات پر ایمان کیسا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہارون مجھے بہت تنگ کرتا تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بولا کہ میں تجھ سے علمی مناظرہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھ کو اتنا پتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں حق ہے۔ میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں، حق ہے، بس۔ اب وہ زیادہ تنگ کر دے لگا، کہنا بھائی بات سنو، میں تم سے علمی بحث نہیں کر رہا، اگر میں باطل پر ہوں آ جاؤ، ہم دونوں آگ جلاتے ہیں، دونوں آگ میں کودتے ہیں۔ ہارون نے یہ بات مان لی، آگ جلی اور پورا گاؤں جمع، پورا لڑکانہ جمع ہے۔ یہ میں آپ کو اخبار کے وہ سارے آج بھی موجود ہے، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہ سارے ریکارڈ موجود ہے اخباروں میں، بڑی مشہور ہوئی تھی وہ خبر۔ اور پھر میں اس شخص سے ملاقات بھی میری ہوئی، تو جب آگ کی طرف جانے لگے نا، تو ہارون نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو محمد پناہ جو ہے وہ کہنے لگے میں اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ وہ درود و سلام پڑھتے رہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس وقت میں بالکل آگ کے سامنے پہنچا، بالکل آگ، اور آگ بھی کوئی 2-4 منزلہ اونچی، یعنی انہوں نے وہ جو بھوسا ہوتا ہے نا اس میں آگ لگائی تھی، اتنی اونچی آگ۔ کہنا میں بھی انسان ہوں، خوف تو میرے سینے میں بھی ہو سکتا اور ڈر ہو سکتا ہے، بالکل بشریت اور انسانیت کا ایک تقاضا ہے، سامنے اتنی اونچی آگ۔ کہنا اس وقت میں نے آنکھ بند کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر میں جل گیا تو پھر یہ سارا علاقہ ہی آپ کا گستاخ وہابی ہو جائے گا، تو آج اپنے غلام پہ کرم فرمائیے گا۔ کہنا بس اتنا کہنا تھا، دل میں ایسی ٹھنڈک پڑی ہے کہ اب مجھ کو پرواہ نہیں کہ سامنے میرے اتنے بڑی آگ جل رہی ہے، اور میں نے اس ہارون کا ہاتھ پکڑا اور میں آگ کے اندر داخل ہوا۔ محسوس یہ ہو رہا تھا نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، نہ میں جل رہا ہوں اور نہ ہی وہ جل رہا ہے۔ کان میں میری آواز آئی کہ جس کے ہاتھ کو تو نے پکڑ رکھا، تیرے پکڑنے کی وجہ سے وہ نہیں جلتا، وہ گستاخ ہے، چھوڑ دے اس کا ہاتھ،
جیسے ہی اس کے ہاتھ کو چھوڑا وہ جلنا شروع ہو گیا۔ سرکار کا غلام آگ میں بھی کسی کے ہاتھ کو تھام لے تو اس کو بھی آگ نہیں لگتی۔ یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جو اسی آپ کے صوبہ سندھ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو موبائلے کے لیے انہوں نے آج سرکار کے غلام کی میں نے بات کی، جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا پھر تو آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے دائیں طرف سیدنا امام حسن تھے۔ انہوں نے کہا تھا نا اپنے بیٹے لے کر آنا، تو سرکار اپنے بیٹے لے کر آ رہے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن، بائیں ہاتھ میں سیدنا امام حسین پاک فاتح کربلا ایسے، اور پیچھے سیدہ طیبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آج ان کا دن بھی ہے اور ان کا ذکر بھی آ گیا۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا اور مولا علی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سے جب یہ پہنچے مباہلے کے مقام پر، کھلے آسمان کے نیچے اب یہ مباہلہ ہوگا کہ آسمان سے کس پر عذاب گرتا، تو وہ نجران کے سارے نیچے والے جتنے بھی تھے نا، انی دو انی والے پادری، وہ سارے وہاں پر جمع تھے۔ اچانک ان کا لاٹ پادری آ گیا، اور جب اس نے تورات انجیل تو اس نے پڑھ رکھی تھی، اور سرور کونین تو سرور کونین میرے سرکار کے خاندان کا بھی سارا ذکر اس نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی اور آل نبی کی پھر شان اور مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ تو اس نے اپنے ان تمام پادریوں کو یہ کہا کہ سارے کے سارے بھاگو یہاں سے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کی نظریں بھی اٹھ گئیں تو اللہ آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کر دے گا۔ وہ تم نے کس قوم کو بلا لیا؟ تو پھر وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا، اور وہ سارے وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ اور اس طرح سے پھر یہ آیت نمبر 81 کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی تشریف آوری کا پورا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اس جہاں میں کوئی جہاں نہ تھا، جب نہ آسماں تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ کوئی انسان، نہ کچھ بھی جب نہیں تھا، اس وقت میں بھی ذکر تھا تو میرے نبی کا ذکر تھا۔ یہ ہے وہ ذکر جو عالم ارواح کے اندر میلاد کانفرنس پہلی ہوئی تھی، کہ جس میں رب کریم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ کتاب اور حکمت دے کر آپ کو بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، اس کے بعد پھر میرے رسول آئیں گے، میرے رسول پر ایمان بھی لانا، میرے رسول کی مدد بھی کرنا۔ یہ ذکر اس وقت ہو رہا ہے کہ جب وقت کو وقت نہیں ملا تھا، زمانے کو زمانہ نہیں ملا تھا، اس وقت بھی ذکر تھا تو میرے نبی کا ذکر تھا، اور ذکر کرنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ذکر کو رب کریم نے اس وقت میں بھی زندہ رکھا، تو پھر قیامت تک اس ذکر کو ایک ذرہ بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ ڈی چوک، کہنا یہ ریڈ زون ہے، اس کے اندر جو داخل ہوگا پھر اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ میں بھی جب پہلی مرتبہ اریسٹ ہوا تھا تو ڈی چوک سے ہی ہوا تھا، ڈی چوک سے ہی مجھے پکڑا تھا۔ پھر ہم 5 دن ہم نے بھی سلاخوں میں رہے، تو کہنا ریڈ زون ہے، یہ ریڈ زون وہ ریڈ زون، ہماری ریڈ زون یہ ریڈ زون وہ ریڈ زون۔ میرے رب نے قرآن کی اس آیت میں جب کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت میں پورے جہاں کے تمام نبی جو آنے والے ان کو یہ فرما دیا میرے حبیب کی ذات سب کے لیے ریڈ زون ہے۔ میرے حبیب کی ذات میں پھر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت میں عالم ارواح کے اندر یہ معاملہ طے پا چکا تھا۔ تو کون سمجھتا ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہو، پھر تو آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر تو نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اس لیے کہ میدان محشر میں سب کے قائد میرے سرکار ہوں گے۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں، تو جب سرکار کی عزت کی بات ہوگی تو پھر تو سارے جہاں کے انبیاء بھی ہوں گے، سارے رسل بھی ہوں گے، اس لیے کہ عالم ارواح میں انہوں نے رب کریم کے حضور یہ وعدہ کیا کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، اور جب جب تیرے حبیب کے دین کو ضرورت ہوگی تو ہم دین کے مددگار بھی ہوں گے۔ یہ وعدہ اس آیت میں ہو چکا۔ اسی لیے شمع رسالت کے پروانے کہ جب یہ آ کر بیٹھتے ہیں نا سڑکوں پر، آپ ایسا نہیں سمجھے وہ اسٹیٹ گولیاں مار کر وہ سمجھا جاتا کہ ہم نے ختم کر دیا۔ میں نے کہا کہ او شیخ رشید، تو بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے، بڑے بڑوں کی بولتیاں تو بند کر دیتا ہے، تیرے بولنے میں بڑا
اس وقت کے کل اور آج کے جو بھی اس کے کلپس وغیرہ چل رہے ہیں، قسم خدا کی بولتی بند ہے، بات نہیں کر پا رہے. یہ ان کی کیفیت ہو چکی ہے کہ جو کسی زمانے میں پڑے ایوی پاور شیر بن کے دوسروں پر حملے کرتے تھے، لیکن حضور کی جہاں پر بات آ جائے بڑوں بڑوں کی بولتیاں بند ہو جاتی. اور تیری اوقات کیا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے جو ہے سورمایام جبریل امی یہاں پر 10 بستہ کھڑے ہوتے سرکار کے دربار میں، تیری اوقات کیا ہے؟ تو یہ رب کریم نے دکھا دیا، فرمایا آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. ایک دین صرف مقبول ہے، وہ دین اسلام ہے، وہی دین صرف مقبول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دین مقبول نہیں. اب جس کو دین سے پیار نہیں، کرتارپور سے پیار کر لے، سکڑوں سے پیار کر لے، اس سے پیار کر لے، اس سے پیار کر لے، اور دین والوں کو اندر، دین والوں کو جو بھی کیا جائے، تو میرے رب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے. بس دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا تم نے جتنی بھی حرکتیں کی ہیں، گناہ کیے، بدکاریاں کی، بدعمالیاں کی، اتنے گناہوں کے انبار ہو گئے، پھنس گئے. میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، گھر پڑ گیا گروی میں، ادھار چڑھ گیا 50 لاکھ، کورٹ کچہری کے دروازے کھلنے والے ہیں، سلاخیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ایسے وقت میں بھی میرا رب فرماتا پھنسا ہوا ہے نا، بہت بری طرح پھنس گیا، سچے دل سے توبہ کر لے، سب اتار دیتا ہوں. بس ایک توبہ تو کر لینا سچے دل سے، ایک توبہ، الا الذین تابوا، مگر جس نے توبہ کی، وہ اصلحوا، توبہ کر کے پھر سدھر گیا. یہ نہیں ہے کہ توبہ کی اور استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ والا جو ہے نا، یہ نہیں. یہاں سے سچی توبہ کہ میرے مالک میں اپنے گناہ پر نادم ہوں اور میں شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر ایسی اس نے سچی توبہ کر لی تو پھر میرا رب فرماتا ہے اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے ہر کام کا مداوع ہم کریں گے، اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور اس طرح سے ہم تیسرے سپارے کے اختتام تک پہنچ گئے اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ پورا ہو گیا. انشاءاللہ العزیز کل سے چوتھے سپارے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں گے. اور صلاۃ و سلام کے اچھا ہاں وہ آیت کریمہ، یہ وہ کہاں گئے؟ آپ تشریف لائیں ذرا جلدی سے. یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے جواب صحیح دیا تھا. کہاں فاروقی صاحب چلے گئے کیا؟ فاروقی صاحب ذرا تشریف لائیں آپ. ہاں جی، آپ نے صحیح جواب دیا تھا، یہ آپ کا انعام ہے. یہ ماشاء اللہ، چلیں چلیں. اور تیسرے صاحب یہاں پر ایک اور تھے جنہوں نے کہا تھا، آسیہ، یہ لیجیے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنا جواد یہ بچوں میں تقسیم کر دیجیے گا. اس کو ذرا